अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों की खिदमत में सलाम अर्ज़ है जी। मैं मोहम्मद सिद्दीक अरसद और आप देख रहे हैं ज़रई मालूमात के मतलब यूट्यूब चैनल AS एग्री इन्फो। तो जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं, आजकल चावल की फसल का सीज़न जारी है और इस वक्त बाज़ इलाकों में चावल की कटाई शुरू है, बाज़ इलाकों में गोह पर है फसल, बाज़ इलाकों पर नसारे पर है। तो ये बहुत सारे किसान दोस्त सवाल करते हैं कि स्प्रे कब करना चाहिए गोब की हालत में, और गोब की हालत कौन सी होती है, और स्प्रे के लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। तो ये इसी सिलसिले में आज हम वीडियो बना रहे हैं। ये हमारी चावल की फसल है जी, ये आप देख सकते हैं। तो इस पे अभी आप देखें कि कहीं कहीं मुंजर निकलना शुरू हुई है। ये देखें, कहीं कहीं कोई मुंजर आपको नज़र आ रही है। हमारे ख्याल के मुताबिक यही वो बेहतरीन टाइम है जब कि आप इस पे स्प्रे कर सकते हैं। और इसमें आप ये देखें कि जो येलो स्टेम बोरर है, तने की सुंडी, उसका परवाना भी कहीं कहीं आपको उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये चांदनी रातें हैं, तो चांदनी रातों में इसका जो अटैक है वो ज़रा बढ़ जाता है। जैसे ही मौसम बदला है, चांदनी रातें आई हैं, जो स्टम्प बोरर है, तने की सुंडी है, इसका हमला बढ़ जाता है। ये इसके परवाने भी नज़र आना शुरू हो गया है, इसका अटैक भी शुरू हो गया है। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि कारटिप का इस्तेमाल करें, फिप्रोनिल का इस्तेमाल करें, दानेदार जहर ज़रूर डालें कारटिप ख़ास तौर पर। तो बात करते हैं जी गोब की। सबसे पहले कि गोब की हालत कौन सी होती है, तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि जब सिट्टा पत्ते के अंदर है, वो चाहे सिट्टा 1 दिन का है चाहे वो 10 दिन का है, जब तक वो पत्ते के अंदर है उसको हम गोब की हालत कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये इसमें ये नाली तकरीबन डबल ट्रिपल हो गई है। ये देखें, ये नालियाँ आपको नज़र आ रही हैं। तो इस हालत को हम कहते हैं गोब की हालत। इसके बाद दूसरी हालत शुरू होती है जिसको हम नसारे की हालत कहते हैं। ठीक है, आम अल्फाज में इसलिए ये मैं बात कर रहा हूँ ताकि तमाम दोस्तों को समझ आ जाए। जब ये निसरना शुरू हो जाती है, ये देखें, ये अब ये नसारे पर आ गई है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं नसारे की हालत। अमूमी तौर पर जब पौधा गोब की हालत पर होता है तो इसका बहुत ज़्यादा ज़ोर भी लग रहा होता है, और ये बहुत ही एक हसास स्टेज होती है। इसके बाद पोलिनेशन प्रोसेस शुरू होता है, वो भी एक इंतहाई हसास स्टेज शुरू होती है। तो अक्सर माहिरीन इस वक्त फॉलियर फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं, ख़ास तौर पर ये पोटाश लिक्विड हो गया 30%, या NPK हो गया, या अमाइनो एसिड्स हो गए। तो इस तरह की जो फर्टिलाइज़र्स हैं यानी फॉलियर में, स्प्रे में, वो इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। तो किसान भाइयों का सवाल होता है कि किस वक्त इस्तेमाल किया जाए। तो बेहतरीन टाइम तो यही है कि अभी ये देखें, कोई पौधा निसरा है, शायद कोई 0.5% टोटल नसारे पे है। ये सबसे बेहतरीन टाइम है इसके स्प्रे करने का। चाहे आप फंजीसाइड कर रहे हैं, चाहे आप तेले टोके के लिए कोई कर रहे हैं, चाहे आप NPK कर रहे हैं, चाहे आप कैटालिस्ट या इस तरह की दूसरी तीसरी पोटाश जो भी हैं, जैसा कि हमारे पास एक्सीफॉल के नाम पे 30% पोटाश है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट है उसके भी, तो वो स्प्रे कर रहे हैं। तो ये सबसे बेहतरीन वक्त है उम्र के लिहाज से, या इसके नसारे के लिहाज से, या फसल की मौजूदा पोजीशन के लिहाज से, ये सबसे बेहतरीन वक्त है। अब दूसरा कि किस वक्त, यानी दिन में किस वक्त किया जाए स्प्रे, दिन के कौन से हिस्से में किया जाए, ये अहम सवाल होता है। तो मैं अपने किसान दोस्तों को बताता चलूँ कि जब ये जैसे जैसे इसका नसारा होता है वैसे वैसे इसका पोलिनेशन प्रोसेस भी शुरू हो जाता है। जो सिट्टा बाहर निकलता आता है उसका पोलिनेशन अमल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अमूमी तौर पर पोलिनेशन जो है वो तकरीबन सुबह कोई 8, 9, 10, 11 बजे तक जो है, यानी वो टेम्परेचर जब इतना कंट्रोल में रहता है तो उस वक़्त होती है। तो आप इस दौरानिए को छोड़कर स्प्रे कर सकते हैं, यानी शाम के वक्त कर लें, 2-3 बजे के बाद शुरू कर दें स्प्रे करवाना, तो कोई मसले वाली बात नहीं है।
ہارٹ پیراتھرائٹ سے اس سٹیج پر آ کر تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے۔ نیوٹریشن بیس جو بھی فرٹیلائزرز ہیں یا جو بھی سپرے ہیں وہ آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں، 1 سے 2 مرتبہ 3 مرتبہ بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اگر ہم کھاد کو سپرے کرتے ہیں یا نیوٹریشن کا سپرے کرتے ہیں، امائنو ایسڈ کا سپرے کرتے ہیں، تو بجائے جڑ کے پودا پتے کے ذریعے اس کو جلدی ایکسیپٹ بھی کرتا ہے، جلدی خوراک بھی بناتا ہے، اور پودے کو اویلیبل فارم میں جو خوراک ہے وہ جلدی مل جاتی ہے۔ تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب پودے کا زور لگ رہا ہوتا ہے، پودے کو خوراک کی اشد ضرورت ہوتی ہے، جتنی بھی آپ خوراک دیں گے اس سٹیج پر آ کر جڑ کے ذریعے خوراک دینا اتنا آپ سمجھ لیں کہ فائدہ مند نہیں ہے جتنا کہ آپ فولیئر کے ذریعے دیں، سپرے کے ذریعے دیں، وہ مفید ہوگا۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں جو اپنے کسان دوستوں سے کرنی تھی۔ اس کے بعد کسان دوستوں کا اگلا سوال ہوتا ہے کہ پانی کب تک دیں۔ یہ ہر ایریا کے حساب سے، ہر علاقے کے حساب سے اور فصل کے سوائل ٹیکسچر کے حساب سے یہ ہر علاقے کا ایک مختلف، یا ہر زمین کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مختلف سکیجول ہوتا ہے، شیڈول ہوتا ہے اس کا۔ تو آپ اسی کے مطابق، یعنی بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں جن کی واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی جو ہے، یا اس میں پانی کھڑا رہنے کی صلاحیت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، تو وہاں پر اگر ہم کہہ دیں کہ آپ اس کو چوٹی پک ہونے تک دیں تو وہ میرے خیال میں اتنا وہ فائدہ مند نہیں، نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور تنے کے جب وہ تنا جو ہے آہستہ آہستہ نیچے سے اپنی خوراک ساری سٹے کو دے رہا ہوتا ہے اور نیچے سے خود وہ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت اگر پانی کھڑا ہو تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ یہ گر جائے گا، فصل گر جائے گی جس کا نقصان ہوگا۔ تو اسی طریقہ اگر ہم کسی میرا زمین کو یا اس زمین کو دیکھ لیں کہ جو بہت جلدی پانی جذب کر جاتی ہے، تو اس میں اگر ہم پانی جلدی روک دیں گے تو پھر بھی پرابلم آئے گی، سیڈ فارمیشن میں اس کی جو ہے برائی وغیرہ میں یہ پرابلم آئیں گی، پودا جلدی بوڑھا ہو جائے گا۔ اس کو جوان بھی رہنا چاہیے اور اس کا جو ہے پانی بھی مینٹین رکھنا چاہیے۔ ہر علاقہ کا، ہر زمین کا اپنا ایک حساب ہے، اسی حساب کے مطابق بندے کو کنٹرول کرنا چاہیے یہ ساری چیزوں کو۔ یہ گوب سٹیج اور یہ اس کے بعد یہ دیکھیں پولینیشن پروسیس، آپ کو پولنز نظر آ رہے ہوں گے اوپر، یہ دیکھیں۔ تو یہ پودے کا وہ دور ہے، عمر کا وہ حصہ ہے کہ جب پودا انتہائی حساس اپنی زندگی کے دور سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت کی کمی بیشی جو ہے، اب سے تھوڑی سی غلطی جو ہے وہ بہت بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اچھی مینجمنٹ آپ کا جو ہے وہ دیگر لوگوں کی نسبت 5 سے 10 من تک اضافی پیداوار کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اس سٹیج پر آ کر آپ کو خاص طور پر پوٹاش اور بوران کا جو ہے وہ استعمال یا ان کا سپرے وغیرہ ضرور کرنا چاہیے اگر آپ اچھی پیداوار چاہتے ہیں، اچھا پولن چاہتے ہیں، اچھی پولینیشن جو اس میں پروگرس ہے وہ چاہتے ہیں، تو پوٹاش اور بوران کو بطور سپرے استعمال کریں، NPK استعمال کر لیں، اپنی جس کے پاس جو سورسز ہیں یا جتنی گنجائش بنتی ہے اس سٹیج پر آ کر سپرے ضرور کرنا چاہیے۔ عمومی طور پر پودے پر کالے دبے یا دانے پر کالے رنگ کے دبے داغ پڑ جاتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کو فنجی سائڈ، یہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو، تو ان کے لیے فنجی سائڈ کا استعمال کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ دیکھیں یہ داغ دبے سے بنے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے آپ کسی بھی قسم کا فنجی سائڈ استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ نیٹیوو ہے، مسٹر ٹاپ ہے، یا پیرازول ہے، پریویل ہے، اس طرح کا کوئی بھی جو آپ فنجی سائڈ ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی بااعتماد ڈیلر سے لے کر۔ پوٹاش اور بوران کا سپرے کریں، NPK کا سپرے کریں، امائنو ایسڈ کا سپرے کریں، یا پوٹاش لیکوڈ جو 30% پوٹاش ہوتی ہے اس کا سپرے کریں، تو اس سٹیج پر آ کر بہترین رزلٹ آپ لے سکتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو سیلف میڈ ہوتے ہیں فارمولے، ان کی بجائے ہمیں کمپنی کے جو فارمیٹڈ فارمولے ہوتے ہیں ان کو اپلائی کرنا چاہیے۔ سیلف میڈ یہ سٹیج ایسی ہے کہ اس پر آ کر اگر سیلف میڈ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی بیڈ ری ایکشن چھوڑتی ہے تو آپ کی فصل کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو اس لیے بجائے کہ آپ اپنی طرف سے کچھ 2-4 چند پیسے بچانے کی خاطر یا اپنے آپ کو ماہر ثابت کرنے کی خاطر کوئی سیلف میڈ یا فارمولے اپلائی کریں، تو اس کی نسبت آپ کو مارکیٹ سے، آج کل مارکیٹ سے ہر چیز مل جاتی ہے، جو بھی آپ خریدنا چاہیں، جس بھی کمبینیشن میں خریدنا چاہیں تو آپ کو مارکیٹ سے مل جاتی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ لیبارٹریوں کے تیار شدہ فارمولے استعمال کریں، خود سے فارمولہ اپلائی کرنے کی کوشش نہ کریں، یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہر ایک چیز کا ایک طریقہ کار ہے، ایک استعمال کا اس کا ایک وقت ہے، ایک ٹائم پیریڈ ہے، ایک اس کا طریقہ، ایک ڈوزیج ہے،
وہ ساری چیزیں جب تک آپ کے علم میں نہیں ہوں گی، اگر آپ کے علم میں ہے بھی تو کسی کوئی فارمر ایسا ہے جو کہ ان چیزوں سے واقف نہیں ہے تو وہ آپ کی طرف دیکھ کر وہ اپنا نقصان کرے، یہ فائدہ مند چیز نہیں ہے۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی، انشاءاللہ اس کے بعد ایک اور ویڈیو بنائیں گے جب یہ تھوڑی سی نثارے پر مزید آ جائے گی تو اس وقت اس پر ہم سپرے بھی کریں گے اور ایک ویڈیو بھی بنائیں گے، تمام جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے انشاءاللہ ان کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی، اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ تمام دوستوں کی محبتوں کا شکریہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔